اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ کی آیت نمبر 85 آج زیر مطالعہ ہے، اور اس کا واحد موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات انسان کو مال اور اولاد کے ذریعے دنیا میں عذاب دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں، کیونکہ آخرت میں انہیں زیادہ رونا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کماتے تھے۔ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، پس اے حبیب، اگر اللہ آپ کو غزوہ تبوک سے فارغ ہونے کے بعد ان منافقین میں سے کسی گروہ کی طرف دوبارہ واپس لے جائے اور وہ آپ سے آئندہ کسی اور غزوے کے موقع پر جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت چاہیں تو ان سے فرما دیجیے گا کہ اب تم میرے ساتھ کبھی بھی ہرگز نہ نکلنا، اور تم میرے ساتھ ہو کر کبھی بھی ہرگز دشمن سے جنگ نہ کرنا۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ فاقعدوا مع الخالفین، کیونکہ تم پہلی مرتبہ جہاد چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہنے سے خوش ہوئے تھے، سو اب بھی پیچھے بیٹھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور آپ کبھی بھی ان منافقوں میں سے جو کوئی مر جائے اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھیں، اور نہ ہی آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ آپ کا کسی جگہ قدم رکھنا بھی رحمت و برکت کا باعث ہوتا ہے، اور یہ آپ کی رحمت و برکت کے حقدار نہیں ہیں۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نافرمان ہونے کی حالت میں ہی مر گئے۔ سامعین کرام، آج سبق جو ہے سورہ توبہ کا آیت نمبر 85 سے ہے 85۔ وَلَا تُعْجِبُكَ، اور آپ کو تعجب میں نہ ڈال دیں، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد۔ انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے، ان یعذبہم، کہ ان کو عذاب دے، بہا، اس مال اور اولاد کے ذریعے، فی الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جانیں نکلیں، وَهُمْ کافرون، اور اس حالت میں کہ یہ کافر ہوں۔
وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ۔ اچھا پہلے اس آیت پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ سامعین کرام، مال اور اولاد کی کثرت پہ عام طور پہ ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہر ایک یعنی ہم میں سے اکثریت مال کی فراوانی چاہتی ہے۔ جس کو مال مل جائے، قلیل وقت میں بہت سا مال مل جائے، بہت سا وہ مال و دولت بنا لے، بنگلے کوٹھیاں بنا لے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کامیاب ہو گیا، تھوڑے وقت میں زیادہ اس نے کما لیا۔ اور اولاد کی کثرت بھی، اس سے بھی لوگ یعنی چاہتے ہیں کہ میری اولاد، خاص کر اولاد نرینہ، یہ ہو، زیادہ ہو، کیونکہ بظاہر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نفع دینے والی ہیں بظاہر، حقیقت ان کی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں حقیقت ان کی اگر آپ دیکھیں اور اس پہ غور کریں، یہ عذاب کا ایک ذریعہ ہے، عذاب کا کوڑا ہے۔ مال اور اولاد کی فراوانی اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے منافقین کے لیے۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ سامعین کرام، تھوڑا سا یعنی اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے اگر ہم ہٹا دیں اور حقیقت کو دیکھیں، اور حقیقت اگر آپ دیکھیں تو حقیقت کیا ہے کہ مال اور اولاد جو ہے، جو بھی ہو، جتنا بھی ہو، یہ یعنی اس کو دوام نہیں ہے، اس کو فنا ہے۔ یا آپ سے چلا جائے گا یا آپ اس سے چلے جائیں گے، ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ پھر اولاد جو ہے وہ تو ماں باپ کو ایسے یاد نہیں رکھتی کہ بس ان کے پیچھے خیراتیں کرتی رہے یا سپارے پڑھتی رہے یا بخشش کرتی رہے۔ اور نیک اولاد تو صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد۔ اور مال بھی اگر انسان اللہ تعالیٰ اگر انسان کو مال دے اور یہ دن اور رات کو نہ دیکھے اور خرچ کرتا رہے اللہ کی راہ میں، تو یہ بھی اچھی چیز ہے۔ یہ دونوں اچھی چیزیں ہیں، لیکن اگر اس کا بجا استعمال ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے سامعین کرام، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ مال اور اولاد یا دنیا کی کوئی بھی نعمت، اگر اس کو ہم نے اہمیت دے دی اور اس کو اپنے دل میں بٹھا لیا تو یہ ہماری روحانیت کے لیے تباہ کن چیز ہے۔ دیکھیں، ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے ہمیں نہیں بھجوایا ہے۔ اگر کسی نے بھی، ایک مختصر میں بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں، اگر کسی نے بھی دنیا اور ما فیہا کو اپنی منزل بنا لیا اور اس کی آنے پہ خوش ہوا، جانے پہ ناراض ہوا، تو یہ انتہائی احمق شخص ہے۔ احمق کہتے ہیں بے وقوف یعنی ایک چیز آپ کے ہاتھ نہیں آنی اور آپ اس پہ خوش ہو رہے ہیں یا خفا ہو رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بے وقوفی ہے نا، یعنی بس ہوا میں ہاتھ مارنے کے مترادف ہے۔ ایک مثال کے طور پہ ایک بھوکا ہے، اس کو دن میں یعنی کوئی روٹی دکھاتا ہے، یعنی بھوک کے عالم میں کوئی اس کو کھانا دکھاتا ہے اور اس کو ہاتھ بڑھا کے وہ لینا چاہتا ہے، حالانکہ اس چیز کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نوٹ کرنی چاہیے۔ یہاں اب تذکرہ ہو رہا ہے مدینے میں جو منافق تھے، ظاہر ہے ایک بات نوٹ کر لیں اس ضمن میں کہ جو خوشحال طبقہ ہے، ہمیشہ ان لوگوں نے گڑبڑ کی ہے، حق کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی ہیں۔ اگر مان بھی لیا ہے تو صحیح طریقے سے مانا نہیں ہے۔ ہمیشہ اسلام کی ابتدا جو ہے وہ غربت سے ہوئی ہے، غریب لوگوں نے، کمزور پسے ہوئے طبقے نے اس کو لبیک کہا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں مکی دور کو دیکھ لیں، جو غلام ہوتا اور جو پسے ہوئے طبقے ہوتے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنتے اور وہ قبول کرتے، اور جو شرفائے مکہ تھے تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ سننے کے لیے تیار تھے۔ سب سے پہلے ان کا جو چچا تھا وہ بھی بڑا مالدار تھا، کون؟ ابو لہب۔
اور وہ تو حضور کی پیدائش پہ بڑا خوش تھا، لیکن یہ ہے کہ بعد میں جب اس نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا تو اس پہ لبیک نہیں کہا، کیوں کہ وہ مالدار تھا۔ ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے۔ یہاں ذرا غور کریں اس آیت پہ، یہاں کیا ہے کہ بھئی یہ مالدار آپ کی نظر میں جچنے نہ پائیں۔ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا وَأَوْلَادُهُمْ، ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالنے، یعنی آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے کافروں اور فاسقوں کو مال دیا ہوا ہے یا وہ بڑے عام طور پہ یہ جو ہمارے پاس نفس ہے نا، اس کا تعلق ظاہر سے ہے، ظاہر کو دیکھتا ہے، ظاہر پہ خوش ہوتا ہے، ظاہری کو طلب کرتا ہے، تو یہ تو نفسانی چیزیں ہیں۔ ہم تو مومن جو ہے وہ نفس کا بندہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی بظاہر مخاطب تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن مخاطب قرآن کا اصل جو ہے مومن ہے، اصل مخاطب جو ہے مومن ہے، مومن کے لیے یہ ہدایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ازلی ہدایت یافتہ تھے، تو یہ یعنی ہمیں اس میں ہدایت یہ ہے کہ دیکھو تم ظاہری زیب و زینت پہ فریفتہ نہ ہو جانا اے مسلمانوں۔ یہ کسی کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں بے شمار مال نہیں دیا ہے اور تم چاہتے ہو تو یہ تمہاری چاہت غلط ہے۔ اول تو یہ چاہت غلط ہے، مال ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی خواہش کی جائے۔ ہاں نفس چاہتا ہے، ضرور نفس چاہتا ہے، لیکن مومن جو ہے وہ نہیں چاہتا، وہ تو فقیر ہوتا ہے۔ مومن جو ہے وہ اللہ کے فقیر ہوتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ ہی کو چاہتے ہیں، اور دنیا کی زیب و زینت پہ یہ لوگ تھوکتے بھی نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں آپ، کیسی زندگی انہوں نے چاہی۔ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں نے آپ کو سنائی، ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے مسکینوں کی طرح زندہ رکھ، مجھے مسکین کی زندگی عطا فرما، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور مجھے مسکین ہی کی حالت میں موت دے، اور میرا حشر وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور میرا حشر جو ہے وہ مساکین کے زمرے میں فرما۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی دیکھ لیں، کیا انہوں نے جمع کیا اپنے لیے، اور کیا انہوں نے کیا۔ مال و دولت جو ہے ان کے پاس کوئی کمی تو نہیں تھی اگر وہ چاہتے جمع کرنا، لیکن انہوں نے چاہا نہیں۔ دیکھیں گھر کا چولہا جو ہے 3 دن مسلسل نہیں چلا، 3 دن انہوں نے پیٹ بھر روٹی نہیں کھائی، اور یہ تو ساری آپ یعنی ہم تو بات یہ ہے، اگر میں حقیقت کی بات کہوں تو ہم تو دنیا دار ہیں عام طور پہ، برا نہ مانیں، لیکن ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو دنیا کا طالب ہے، جو اللہ کا طالب نہیں ہے، دنیا ہی کا طالب ہے، اور دنیا اس کے لیے خوشی یا ناخوشی کا باعث ہے۔ لعنت ہے ایسی زندگی پہ، ہاں، اور لعنت ہے ہی، ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو دنیا دار ہے نا، یہ ان پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا داری میں پھنس جاتے ہیں، اور دنیا تو جو ہے وہ ملعون ہے، حضور کے الفاظ ہیں الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے، لیکن الا ذکر اللہ، اگر اللہ کی یاد، ہاں اللہ کی یاد کے ساتھ اگر دنیا آپ کو مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر بھی جمع نہیں کرنا، پھر اس کو دن اور رات کی تمیز کیے بغیر اس کو خرچ کریں اللہ کی راہ میں، اپنے لیے جمع کریں، آخرت کا حصہ جو ہے وہ یہاں سے لینا نہ بھولیں۔ یہ تو سارا مال مطلب یہ ہے کہ آپ کو بینک میں جمع کرنا چاہیے، آخرت کے بینک میں، دنیا کے بینکوں میں جمع کرنے کا کیا فائدہ۔ بہرحال
تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جس طرح میں نے آپ کو یہ مضمون بیان کیا، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں یہ ہدایت فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر کسی کے پاس مال و دولت کی، مال و اولاد کی فراوانی ہے تو یہ کوئی نہ تو اس کی کوئی اس سے فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ بھئی اس کا اللہ کی نظروں میں یا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے اس مالدار کا کہ اس کو تو بے شمار دیے جا رہے ہیں، نہیں، یہ عذاب کے کوڑے ہیں بعض لوگوں کے لیے، اکثر لوگوں کے لیے۔ میں سامعین کرام میں اور ایک بات میں بھول گیا کہ یہ مال کی خاص طور پہ فراوانی جو ہے یہ انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے، بلا دیتی ہے۔ الہاکم التکاثر، یہ بہتات، مال و دولت کی بہتات نے، تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان بغاوت پہ آمادہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے جب یہ اپنے آپ کو اپنے تئیں بے نیاز سمجھتا ہے، مال زیادہ ہو جاتا ہے عام طور پہ، یعنی اور یہ مال جو ہے خاص طور پہ یہ فتنہ، بہت بڑا فتنہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ جو ہے مال ہے۔ تو کبھی مطلب یہ ہے کہ مال و دولت یہ جو ہے اصل میں یہ تقسیم تو اللہ کی ہے، اگر کوئی اس پہ راضی ہو گیا تو یہ بہت اچھی بات ہے، اگر راضی نہ ہوا تو پھر تو گلے شکوے ہوں گے، پھر تو آپ اپنا قبلہ ہی یعنی اول تو ہمارا قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا ہی پہ ہم مر مٹے ہیں، دنیا ہی کی محبت ہمارے دل میں کوٹ کوٹ کے بھر گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اس بات کے کہنے میں نہ مجھے کوئی باک ہے نہ لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا دار لوگ دنیا دار بن گئے، کون لوگ جو کلمہ توحید پڑھتے ہیں یہ دنیا والے ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو یہ بھول گئے ہیں، اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود و مطلوب و محبوب۔ دنیا کی طرف ان کا رخ پھر گیا ہے اور دنیا ہی کے انہوں نے اپنا مال اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ جو پیروں فقیروں کے پاس لوگ جاتے ہیں یہ بھی یعنی آپ دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی مسائل کے لیے جاتے ہیں، دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی بیمار ہو یا وہ عام طور پہ لوگ جو ہیں یہ مزارات پہ جو جاتے ہیں وہاں پھر آپ جا کے کوئی کپڑا باندھ دیتے ہیں، تالا لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ ایک مذاق سا بنا ہوا ہے کہ اللہ والوں کے لیے بھی لوگ اللہ کے لیے نہیں جاتے، دنیا کے لیے جاتے ہیں۔ مزاروں پہ بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ مزاروں پہ بھی اپنی دنیاوی خواہشات لے کے جاتے ہیں اور پھر وہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں، لیکن یہاں یہ آیت جو ہے یہ قرآن میں ایک واحد یکتا آیت ہے کہ جس میں مال اور اولاد کی حقیقت کو کھول کے رکھ دیا گیا ہے۔ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈال لیں۔ اب یہ مخاطب مومن ہے، اور کس کے پاس مال اور اولاد ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ جو منافقین تھے، ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک تو اسلام سب سے بعد میں قبول کیا، مجبوراً قبول کیا، دل میں ان کے ایمان نہیں تھا، اب جو ہے حق کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں، مسلمانوں پہ ہنس رہے ہیں، الزام تراشیاں کر رہے ہیں، کبھی اور اطاعت نہیں کر رہے اللہ کے رسول کی یا اللہ کی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، پھر تو آپ دیکھیں کہ کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، جو کل کا سبق تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو منع کر دیا کہ آپ ان کی جنازہ بھی نہ پڑھیں، نہ ان کے لیے کوئی دعا کریں، انہوں نے کفر کیا۔ یہاں ایک بات اور میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں، جو گزشتہ سبق تھا اس کا آخری آیت تھی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور آپ نماز نہ پڑھیے کسی کی بھی جب وہ مر جائیں، یعنی کسی منافق کی آپ جنازہ نہ پڑھے اور نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہوں۔ کیوں؟ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ،
انہوں نے کفر کر لیا، کفر کیا اللہ سے اور اس کے رسول سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کیا۔ وہ تفصیلات آ رہی ہیں۔ اب یہ بھی اچھا، آج کی جو آیت ہے کہ انما یرید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ ان کو اس مال اور اولاد کے ذریعے عذاب دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ ان کے پاس مال و اولاد کی فراوانی ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، دوسرا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کا حال جو ہے کفر کی حالت میں ان کا اختتام، خاتمہ۔ اور یہاں ایک اور نقطہ یعنی یہ بھی نوٹ کر لیں کہ آخری خاتمے پر، یعنی جو آخری عمل ہوگا یا آخری خاتمہ ہوگا اس پر اعتبار ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مال اور اولاد میں ان کو دیے جاؤں، اور ان کا جو آخری وہ ہے وہ خاتمہ کفر پہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے انکار پہ ان کا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ یہ کیوں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی کسی کے حق میں برا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے۔ یہ صرف اس لیے انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے انکار کی روش اختیار کر لی۔ اب یہاں جو نقطہ میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ کسی منافق نے، مدینے کے حالات کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی منافق نے کبھی کفر کا یعنی نام نہیں لیا کہ میں مسلمان تھا اور میں اب کافر ہو رہا ہوں، کسی نے نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ فتویٰ لگا رہا ہے یہ تو کافر ہے۔ تو بات یہ ہے، ہم بھی کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن اصل تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک آدمی کی جو حیثیت ہے اس کے اعمال کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ میں نے آپ کو یعنی کہتا رہتا ہوں کہ اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے، وہ روش ہوتی ہے کہ ہم روش اپنا لیں۔ میں نے کل بھی آپ کو تذکرہ کیا تھا، ہم میں تمام ہمارے اعمال میں کافرانہ روش بھی ہے، منافقانہ بھی ہے، مشرکانہ بھی ہے۔ اب رہ کیا گیا؟ اہل کتاب کی روش بھی ہم میں موجود ہے۔ یہ مطلب آپ کی عادت اور روش اور آپ کے خیالات، دیکھیں اعمال بنتے ہیں عقیدے سے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر صحیح عقیدہ نہیں ہوگا آپ کا زندگی کے بارے میں، عقیدہ جب میں کہتا ہوں اس کا مطلب یقین ہوتا ہے، زندگی کے بارے میں اگر آپ کا یقین درست نہیں ہوگا اور اگر وہ غلطی پہ غلط ہوگا یا ایک دھوکہ دہی والا یقین ہوگا، جیسا کہ عام طور پہ ہے کہ ہم آج کل عام طور پہ جو ظاہر دنیا ہے اس کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں، اور اس کی آپ دیکھ لیں، یہ بڑی آسان بات ہے۔ دنیا کی فراوانی پہ ہم خوش ہوتے ہیں، دنیا کے نہ ہونے پہ ہم خفا ہو جاتے ہیں، پھر گلے شکوے، بیماری آ جاتی ہے، پھر یہ بیماری کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی، اور بعض وقت کفریہ کلمات بھی آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی دیکھ لیا تھا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں۔ میں جو نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، یا اگر دوسرا، یہ تو حدیث کا جملہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، لیکن میں ایک جملہ آپ سے دوسرا کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار آپ کے عقیدے اور یقین پہ ہے۔ آپ کا اگر یقین میں آپ نے دھوکہ کھا لیا اور دنیا ظاہر دنیا پہ آپ دھوکہ کھا لیا آپ نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس انسان گمراہ ہو گیا۔ ظاہر کو اس نے اصل سمجھ لیا، اب اس کا ہر کام وہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، اگرچہ یہ اچھے کام کر رہا ہوگا۔ اور مثال کے طور پہ ایک انسان دنیا کو اپنا مطلوب و محبوب بنا لیتا ہے اور پھر نمازیں بھی پڑھتا ہے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو ہر سال جو ہے عمرے کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں، خیراتیں کر رہے ہیں، تمام اعمال ضائع، کیونکہ آپ کی نیت صحیح نہیں ہے۔ نیتوں کو صحیح کرنا چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو جب نیت خالص اللہ کی نہیں ہے زندگی کی،
تو باقی زندگی بیکار ہوگی، اعمال بیکار ہو جائیں گے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. سامعین کرام، میں ترجمہ تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. اب ترجمہ سنا دیجئے. ولا تعجب کا، یہاں یہ جیم کے بعد جو بے ہے یہ حروف قلقلہ میں آتا ہے، تھوڑا سا آپ نے ایسے پڑھنا ہے. ولا تعجب کا یعنی بے اچٹتی ہوئی آواز سے آنی چاہیے. ولا تعجب کا اموالہم و اولادہم، آپ کو تعجب میں نہ ڈال دیں ان کے مال اور ان کی اولاد. انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، ان یعذبہم کہ ان کو عذاب دے، بہا فی الدنیا اس دنیا میں، اس کے ذریعے یعنی مال اور اولاد کے ذریعے ان پہ عذاب کے کوڑے برسائے. تفصیل میں نے آپ کو بتا دی. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور نکلے ان کی جان، وَهُمْ کافرون، اس حالت میں کہ یہ کافر ہوں. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور انگلش ترجمہ سنتے ہیں. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Do not let their possessions and their children impress you. God desires to torment them through them in this world, and their souls expire while they are disbelievers. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.